اگلے ہی لمحے میں خوابگاہ کے اس گوشے کی طرف متوجہ ہوا جہاں میں نے اپنا اسلحے سے بھرا ہوا بریف کیس چھپایا تھا۔ یہ دیکھ کر مجھے ایک سکون حاصل ہوا کہ میرا بارودی خزانہ اپنے ٹھکانے پر موجود تھا۔ پھر فوراً ہی میں ایلیزا کو اندر لے آیا۔ کیا ہوا؟ یہ سب کیسے ہوا؟ لاش فرار ہو گئی۔ نہیں، شاید وہ مرا نہیں تھا، میں نے خوابگاہ کے دروازے کے ٹوٹے ہوئے تالے کا جائزہ لیتے ہوئے کہا۔ مجھ سے اپنی زندگی کی بدترین غلطی سرزد ہوئی ہے۔ یہ کہتے ہوئے میں نے دل ہی دل میں عہد کیا کہ آئندہ اپنے کسی دشمن کو محض گلا گھونٹ کر نہیں ماروں گا۔ اب کیا ہوگا؟ کہیں وہ ہماری طاق میں آس پاس ہی نہ چھپا ہو۔ وہ موت کی دہلیز سے لوٹا تھا، نجات حاصل کرتے ہی سیدھا اپنے گرو کے پاس پہنچا ہوگا۔ آئی ایم سوری ایلیزا کہ میری حماقت کی وجہ سے یہ رات تم اپنی مرضی کے مطابق نہیں گزار سکو گی۔ آؤ ذرا خانسامہ کی تو خبر لیں، شاید اسے بعد کے واقعات کا علم ہو۔ ہم دونوں سگریٹوں کے کش لگاتے فکرمندانہ انداز میں مکان کے عقبی حصے میں پہنچے تو بوڑھے خانسامہ کو خادمہ کے ساتھ مٹی کے ایک اونچے انبار کے پاس بیٹھے دیکھا۔ ان کے چاروں طرف سبزیوں کے پودے اور بیلیں پھیلی ہوئی تھیں۔ خانسامہ کے سامنے مٹی کے تیل سے جلنے والی ایک لالٹین رکھی تھی اور مٹی کے تودے میں زمین کھودنے والے آلات دھنسے ہوئے تھے۔ ہمیں دیکھتے ہی وہ دونوں ہڑبڑا کر کھڑے ہو گئے۔ ایلیزا فرینچ میں خانسامہ سے باتیں کرنے لگی اور میں آگے بڑھ کر گڑھے کے قریب پہنچ گیا۔ خانسامہ نے بہت محنت کی ہے جناب۔ مجھے اپنے قریب ہی خادمہ کی آواز سنائی تھی، وہ بھی میرے پاس آ گئی تھی۔ قبر تو واقعی چوکور اور صاف ستھری بنائی ہے، شام سے ایک منٹ کے لیے بھی اس کا ہاتھ نہیں رکا۔ مرنے والا خوش نصیب ہے کہ اسے ایسا محنتی گورکن میسر آیا۔ مجھے اس کا انداز گفتگو پسند نہیں آیا۔ ایسے روفرسا حالات میں عورت تو درکنار، قوا اعصاب کے مالک مرد بھی مزاح کی صلاحیت سے محروم ہو جاتے ہیں، جبکہ وہ نہایت روانی سے اپنی شگفتہ مزاجی کے مظاہرے پر آمادہ تھی۔ کس کی بات کر رہی ہو؟ کون مر گیا؟ وہی جس کا تم نے گلا گھونٹا تھا، وہ ہکلاتے ہوئے بولی۔ وہ صرف بے ہوش ہوا تھا اور ہوش میں آنے کے بعد چلا گیا ہے۔ ہمارا خیال تھا کہ وہ بے ہوشی سے جانبر نہیں ہو سکے گا، مگر اب یہ قبر بیکار ہے۔ وہ منہ سے کچھ نہ بولی، مگر اس کے چہرے کے تاثرات سے ظاہر ہو رہا تھا کہ اسے میری بات پر یقین نہیں آیا تھا۔ اسے کچھ معلوم نہیں ہے، یہ دونوں تو شام سے یہیں لگے ہوئے ہیں۔ ایلیزا اپنی باس پوس ختم کرنے کے بعد مجھ سے بولی۔ میں ایک مرتبہ اندر گئی تھی جی، پر میں نے کوئی غیر معمولی بات محسوس نہیں کی۔ خادمہ ایک دم بول پڑی۔ کچن میں کچھ کھانے گئی تھی؟ مالکن کو 7 بجے بیدار ہونا تھا، مگر ان حالات میں ان کی بیداری دشواریاں پیدا کر سکتی تھی، اسی لیے میں 6:30 بجے انہیں نیند کے دوران ہی ایک دوہری خوراک دے آئی تھی تاکہ وہ صبح ناشتے تک آرام سے سوتی رہیں، اور وہ شخص میری خوابگاہ کا تالا توڑ کر فرار ہو گیا۔ تو اب یہ قبر بیکار ہو گئی؟ ہاں، اسے بند کر کے تازہ کیاری کی شکل دے دو۔ مجھے حیرت ہے کہ اس نے کوئی آہٹ پیدا کیے بغیر آخر تالا کیسے توڑ دیا؟ چوکیدار سے معلوم کیا آپ نے؟ بے فائدہ ہے، جب تم دونوں کچھ نہیں سن سکے تو وہ تو پھر پھاٹک پر ہوتا ہے، ہو سکتا ہے کہ وہ پھاٹک سے ہی واپس گیا ہو۔ خادمہ بولی۔ اسی اثنا میں خانسامہ نے مٹی قبر میں بھرنی شروع کر دی تھی۔ وہ میں دیکھ لوں گی، مگر تم چوکیدار سے اس بارے میں کوئی بات مت کرنا۔ ہم دونوں پریشان سے واپس خوابگاہ میں پہنچے تو ایلیزا بہت زیادہ ہراساں تھی۔ میری پریشانی کا اس پر زیادہ اظہار تو نہیں ہوا تھا، مگر میں فضا میں بدترین خطرات کی بو سونگھ رہا تھا۔ البرٹونیو کو ابتدا میں نے جس طرح چکمہ دیا، اس کے نتیجے میں ایلیزا کی ذات شبہات سے بالاتر ہو گئی تھی، مگر اپنے ناکام قتل کے بعد البرٹونیو نے سمجھ لیا ہوگا کہ ایلیزا میرے ساتھ ملی ہوئی تھی، اور جو کچھ ہوا اس کی تائید و حمایت سے ہوا۔ عذرا اور ابراہم کی غیر موجودگی میں جیراڈ اگر البرٹونیو کے ساتھ ہونے والی سازش کا انتقام لینے کے لیے جونس ولا پر چڑھ دوڑتا تو مجھے قطعی حیرت نہ ہوتی۔ میں نے فون ٹیپ ہونے کے متوقع خطرے کی پرواہ کیے بغیر ایلیزا کی خوابگاہ سے مدام فے کے نمبر ڈائل کر ڈالے۔ اس وقت ایلیزا باتھ روم میں تھی۔ برتھا نے فون وصول کیا اور بتایا کہ عبداللہ وہاں نہیں ہے۔ 10 منٹ بعد میں نے دوسری کال کی تو عبداللہ نے ہی فون ریسیو کیا۔ میں نے کسی تمہید کے بغیر اشاروں کنایے میں اسے بدلی ہوئی خطرناک صورتحال سے آگاہ کیا تاکہ وہ کوئی بہتر مشورہ دے سکے۔ جونس ولا پر کسی بھی لمحے جیراڈ دھاوا بول سکتا ہے۔
اس نے نہایت دھیمی آواز میں کہا۔ وہ اپنے آدمیوں پر ہاتھ اٹھانے والوں کو نیست و نابود کر دیتا ہے۔ بہتر یہی ہے کہ تم ایلیزا اور اس کے ہمدردوں کو لے کر فوراً وہاں سے نکل جاؤ۔ اس کے 2 آدمی تو پہلے سے باہر موجود ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ خبر ملتے اسے نفری بھی بڑھا دی ہو اور باہر نکلتے ہی ہمیں چھلنی کرنے کی کوشش کی جائے۔ ابھی اندر آتے ہوئے تمہیں کسی مزاحمت کا سامنا تو نہیں کرنا پڑا؟ اندر آنے والوں پر تو وہ کوئی اعتراض نہیں کریں گے اور جونس ولا کو ہمارے لیے چوہے دان بنانے کی کوشش کریں گے، پر یہاں سے نکلنے میں خطرہ ہی خطرہ ہے۔ پھر تم وہیں ٹھہرو، میں خود وہاں پہنچ رہا ہوں۔ ہمارے آدمی اب عزرا اور ابراہم کے علاوہ کسی کو بھی جونس ولا میں زندہ گھسنے نہیں دیں گے۔ میں ریسیور رکھ کر مڑا تو میری پشت پر ایلیزا کھڑی تھی۔ اب صورتحال بہتر ہو جائے گی، میں نے نرمی سے اس کا ہاتھ تھام کر کہا اور چونک پڑا کیونکہ اس کا ہاتھ برف کی طرح سرد ہو رہا تھا۔ کہ تمہارے ہاتھ کیوں ٹھنڈے ہو رہے ہیں؟ میں نے اس کا دوسرا ہاتھ بھی پکڑتے ہوئے پوچھا۔ مجھے محسوس ہو رہا ہے کہ آج میری زندگی کی آخری رات ہے۔ اپنے باپ سے انتقام کے جوش میں نے بھیڑوں کے چھتے میں ہاتھ ڈال دیا ہے۔ بے وقوفی کی باتیں مت کرو ڈارلنگ، میں نے سارا انتظام کر لیا ہے۔ میں نے اسے سینے سے لگاتے ہوئے کہا۔ کیا بندوبست کیا ہے؟ مجھے معلوم ہے تم کچھ بھی نہیں کر سکو گے۔ تم شریف آدمی ہو اور کسی کو ڈھنگ سے قتل بھی نہیں کر سکتے۔ میرا باپ اور اس کے تنخواہ دار پیدائشی کمینے ہیں۔ فساد اور خون ریزی میں وہ تمہیں بھی مات دے دیں گے۔ پانی سر سے اونچا ہو جائے نا تو شریف آدمی بھی بھوکا درندہ بن جاتا ہے ایلیزا۔ تم دیکھو گی کہ تمہارے دشمنوں کو کیسی ذلت اٹھانی پڑے گی۔ تم اکیلے کیا کر لو گے؟ تمہارے پاس تو دوسرا پستول بھی نہیں ہے جو مجھے مسلح کر سکو۔ وہ تڑپ کر میرے بازوؤں سے نکل گئی اور سامنے آ کر براہ راست میری آنکھوں میں دیکھنے لگی۔ میں نے اسی لیے فون کیا تھا، اس شہر میں میرے بھی کچھ جانثار دوست ہیں۔ آج کی رات ولا میں کوئی اجنبی پھٹک نہیں سکے گا۔ میں تمہیں الزام نہیں دے رہی ڈان۔ یک بہ یک اس کا مزاج اعتدال پر آ گیا۔ یہ مصیبت تو میں نے خود کھڑی کی ہے، میرے اکسانے پر ہی تم اس پہ ملوث ہوئے ہو، اور مجھے یہ بھی معلوم ہے کہ اگر کوئی گڑبڑ ہوئی تو ہر خطرے کے سامنے ہم دوش بدوش ہوں گے۔ خدا کرے تمہارے دوست باہر سے مدد کے لیے تیار ہو جائیں، مگر یوں گھر میں بیٹھ کر خطرات کا انتظار کرنا بھی تو بے وقوفی ہے۔ ہم امی، خانسامہ اور خادمہ کو ساتھ لے کر اسی وقت کسی ہوٹل کا رخ کر سکتے ہیں۔ البرٹونیو کے 2 ساتھی شام سے باہر موجود ہیں، وہ پاتال میں بھی ہمارا سراغ نکال لیں گے۔ تو کیوں نہ پولیس سے مدد لی جائے؟ میرے پاس اس سوال کا کوئی جواب نہیں تھا۔ کوشش کر لو، میں نیند دلانا لہجے میں بس اتنا ہی کہہ سکا۔ ایلیزا نے لپک کر فون اٹھایا۔ ریسیور کان سے لگائے چند سیکنڈ انتظار کرتی رہی، پھر اضطراب کے عالم میں کئی بار کرڈل دبایا اور بے بسی کے ساتھ ریسیور میری طرف بڑھا دیا۔ اسے بھی اسی وقت خراب ہونا تھا۔ میں نے ریسیور کان سے لگایا تو وہ بالکل بے جان تھا۔ میرے پورے وجود میں کروڑوں چونٹیاں رینگنے لگیں اور اعصاب پر تناؤ طاری ہو گیا۔ شاید باہر کارروائی کا آغاز ہو چکا تھا۔ دشمن ہم سے زیادہ پھرتیلا تھا اور اس نے جونس ولا میں در اندازی سے قبل فون کی لائن منقطع کر دی تھی۔ میں نے ایلیزا پر اپنے شبہات کا اظہار کیے بغیر ریسیور رکھ دیا۔ خانسامہ اور خادمہ کو اندر بلا کر تمام دروازے کھڑکیاں بند کر لو۔ کیا فون کے ساتھ کوئی شرارت کی گئی ہے؟ پتہ نہیں، میں نے اسے نظریں چراتے ہوئے کہا اور باہر سے ان دونوں کو بلانے کے لیے چل دیا جو قبر بھرنے میں مصروف تھے۔ ایلیزا بھی خاموشی کے ساتھ میرے پیچھے ہو لی۔ میرے طلب کرنے پر وہ دونوں کدال، پھاوڑا، بیلچا اور لالٹین لے کر اندر آ گئے اور پھر ہم چاروں نے مل کر عمارت کے وہ تمام دروازے مقفل کر دیے جو باہر کھلتے تھے۔ کھڑکیوں کے پردے بند کر کے اندر سے چٹخنیاں چڑھا دی گئی تھیں۔ ایلیزا کے لیے اس کی اپنی خوابگاہ نفسیاتی طور سے خوف آور تھی، کیونکہ وہاں نہ صرف وہ خود زخمی ہو چکی تھی بلکہ وہاں ایک ادھورا قتل بھی ظہور پذیر ہوا تھا۔ لہٰذا ہم چاروں ڈرائنگ روم میں ہی بیٹھ گئے۔ ہم چاروں میں سے خانسامہ زیادہ مطمئن نظر آ رہا تھا۔ وہ سر جھکائے اپنی دھن میں مگن تھا، جبکہ خادمہ بار بار بولنے کا ارادہ کر کے منہ کھولتی اور آخری لمحے پر اپنا ارادہ بدل دیتی۔ ہم لوگ کب تک یوں ہی بیٹھے رہیں گے؟ میں نے سوال کیا۔ یہ رات تو شاید یوں ہی گزارنی پڑے گی، الگ رہ کر ہم میں سے کوئی بھی یکسوئی حاصل نہیں کر سکے گا۔ یہ گفتگو انگریزی میں ہوئی تھی جو خانسامہ کے پلے نہ پڑ سکی، مگر خادمہ کو زبان کھولنے کا بہانہ مل گیا۔ کیا آج کی رات کوئی خطرہ ہے؟ البرٹونیو کی قبر تیار کرتے ہوئے وہ پرسکون نظر آ رہی تھی،
لیکن اندر کی افراتفری نے اسے بھی کافی خوفزدہ کر دیا تھا۔ ہو سکتا ہے آج رات جونس ولا پر ڈاکہ ڈالنے کی کوشش کی جائے۔ ایلیزا نے خود کو خادمہ کے مقابلے میں پر اعتماد بناتے ہوئے کہا۔ کیا کوئی دھمکی آمیز فون یا خط ملا تھا؟ دوپہر کو آنے والا یہی پیغام دینے آیا تھا، میں نے سنجیدگی سے کہا، اور ایلیزا مجھے کڑی نظروں سے گھور کر رہ گئی۔ تو اسے پولیس کے حوالے کیوں نہیں کر دیا؟ اس چرب زبان عورت کے پاس فوری طور پر ایک نیا سوال تیار تھا۔ آئندہ آیا تو ایسا ہی کریں گے، اس بار بے وقوفی سرزد ہو گئی ہم سے۔ تلخ گفتگو کر کے ماحول کشیدہ نہ کرو ڈان، ایلیزا نے مجھ سے کہا، اور پھر خادمہ کی طرف متوجہ ہو گئی۔ دراصل ڈیڈی نے کچھ آدمی میرے پیچھے لگائے ہیں اور خود روپوش ہو گئے تاکہ وہ لوگ مجھے اغوا کر کے تشدد کے ذریعے میرا دماغ درست کر سکیں۔ ڈان فرنینڈو کی موجودگی کی وجہ سے آج دوپہر ان کی پہلی کوشش ناکام ہو گئی۔ ہم نے اپنی دانش میں حملہ آور کو مار دیا تھا، مگر وہ سخت جان صرف بے ہوش ہوا تھا اور ہماری غیر موجودگی میں تالا توڑ کر میرے کمرے سے فرار ہو گیا۔ ہمیں ڈر ہے کہ وہ ڈان کو ختم کرنے اور مجھے اغوا کرنے کی آج رات بڑے پیمانے پر کوشش کریں گے۔ مسٹر جونس بہت بڑی غلطی کر رہے ہیں۔ جوان اولاد سے آمرانہ انداز میں احکامات نہیں منوائے جا سکتے۔ ان میں اخلاقی جرات ہو تو وہ خود تمہارے سامنے تمہارے ساتھ بیٹھ کر سمجھوتا کر سکتے ہیں۔ یہ کس قدر بے عزتی کی بات ہے کہ ایک باپ کے ایما پر بازاری غنڈوں اس کی بیٹی کے ساتھ شرمناک تشدد کریں۔ خادمہ نے ملامت آمیز لہجے میں کہا۔ حالات اظہار افسوس سے بہت آگے نکل چکے ہیں۔ ڈان کے پاس ایک بھرا ہوا ریوالور موجود ہے اور ادھر کا رخ کرنے والوں کو منہ توڑ جواب دیا جائے گا۔ اس سے آگے ایلیزا کے الفاظ ایک سریلی چیخ میں تبدیل ہو گئے اور میں نے اندھیرے میں محض اندازے کی بنا پر اس کا منہ دبوچ کر چیخ بلند ہونے سے قبل روک دی۔ پوری عمارت یک بہ یک اندھیرے میں ڈوب چکی تھی۔ فون لائن کاٹنے کے بعد برقی رو کی فراہمی بھی منقطع کر دی گئی تھی، اور پھر اچانک قریب سے فائر کی ہولناک گونج سنائی دی، جس کے ساتھ ایک طویل کربناک چیخ سرد رات کے سناٹے کا سینہ مجروح کرتی چلی گئی۔ میں نے اپنے وجود میں سکون کی میٹھی میٹھی لہریں سرایت کرتی محسوس کی۔ وہ فائر جس کا بھی رہا ہو، یہ ثابت کر گیا تھا کہ جونس ولا کے باہر دو حریف موجود تھے اور ان کے درمیان خون ریز مارکے کا آغاز ہو چکا تھا۔ پہلے فائر اور موت کے کرب میں ڈوبی ہوئی چیخ کے بعد بمشکل چند سیکنڈ تک سکوت قائم رہا، اور پھر 6-7 فائر سنائی دیے۔ آوازوں کے درمیان عدم تسلسل کی وجہ سے میرے لیے یہ اندازہ کرنا دشوار نہیں تھا کہ وہ فائر مختلف ہتھیاروں سے کیے گئے تھے۔ یہ کیا ہو رہا ہے مس جونس؟ خادمہ کی لرزتی ہوئی آواز سنائی دی۔ قسمت پر شاکر رہو جوڈی، ایلیزا نے خوفزدہ آواز میں خادمہ کو تسلی دینے کی کوشش کی۔ پھر قدرے سکوت کے بعد اس نے مجھ سے مخاطب ہوتے ہوئے سوال کیا، عمارت کے مقابلے میں باہر کی کھلی فضا کیسی رہے گی ڈان؟ سردی کے علاوہ بھٹکی ہوئی گولیاں بھی ہم میں سے کسی کو چاٹ سکتی ہیں۔ یہاں دروازہ توڑے بغیر کوئی اندر نہیں آ سکتا۔ شاید باہر تمہارے ہمدرد بھی موجود ہیں۔ بڑی جلدی اندازہ لگا لیا۔ پتہ نہیں اس خون آشام ٹکراؤ کا کیا انجام ہوگا۔ کم از کم ہم لوگ محفوظ رہیں گے۔ اس گنجان آباد علاقے کے مکین اتنے بے حس نہیں ہیں کہ ان کے دروازوں کے باہر گولیاں چل رہی ہوں اور وہ پولیس کو طلب نہ کریں۔ کسی پولیس کار کا سائرن ہی اس خون ریزی کو ختم کرا سکے گا، جوڈی نے تبصرہ کیا۔ اسی وقت اندھیرے میں خانسامہ کی منمناہٹ سنائی تھی، جس کے جواب میں ایلیزا نے میرا نام لے کر فرینچ میں کچھ کہا اور مجھ سے بولی، اندھیرے سے اور زیادہ خوف آ رہا ہے، لالٹین ہی روشن کر لی جائے۔ اندھیرے میں ہمیں امان ملی رہے گی۔ اگر بجلی کی فراہمی منقطع نہ ہوتی تو باہر ہتھیاروں کی گونج سنتے ہی میں ساری روشنیاں گل کرا دیتا۔ سگریٹ بھی کھڑکیوں کے پردے کھینچ کر پینا، ورنہ وہ ہمارا سراغ پالیں گے۔ جوڈی پورے معاملے میں بھرپور حصہ لے رہی تھی۔ خاصے طویل سناٹے کے بعد اچانک باہر اسٹین گن کا نغمہ گنگنا اٹھا۔ ہوا کے دوش پر زیر و بم اختیار کرتی ہوئی آواز گن کے دہانے کی مسلسل حرکت کا اعلان کر رہی تھی، اور 5 سیکنڈ بعد ہی فضا پے در پے 2 انسانی چیخوں سے لرز اٹھی۔ شاید گن نے اپنے لیے نشانوں کا انتخاب کر لیا تھا، اور پھر وہ آواز معدوم بھی نہ ہونے پائی تھی کہ مختلف ریوالوروں کے ہولناک دھماکے بھی گونجنے لگے۔ آتشی اسلحے کے بے دھڑک استعمال سے دونوں حریفوں کی بے خوفی ظاہر ہو رہی تھی۔
ایسا معلوم ہو رہا تھا جیسے وہ لوگ جونس ولا کے گرد واقع مکانات کی ایک ایک اینٹ کو چھلنی کیے بغیر خاموشی سے نہیں بیٹھیں گے۔ اسٹینکن مختصر سے وقفے کے لیے خاموش ہوئی اور پھر شاید میگزین لوڈ کرتے ہی اسے دوبارہ چلا دیا گیا۔ ایلیزا دہشت کے باعث میرے بدن سے چپکی بری طرح کانپ رہی تھی۔ جوڈی اور خانسامہ کو شاید سانپ سونگ گیا تھا، مگر کمرے کی تاریک فضا ان کے چڑھے ہوئے بے ربط سانسوں سے گونج رہی تھی۔ ہولناک دھماکوں کے درمیان وقفے وقفے سے انسانی چیخیں بھی گونجتی رہیں۔ پھر جونس ولا کے احاطے میں کسی کے دوڑتے ہوئے قدموں کی دھمک سن کر میرا دل اچھل کر حلق میں آ گیا۔ قدموں کی دھمک کے بعد احاطے میں پے در پے 2 گولیاں چلی اور ایک چیخ کے ساتھ کسی وزنی چیز کے گرنے کی آواز سنائی دی، مگر ایک حریف کے زخمی یا ہلاک ہونے کے باوجود احاطے کے محاذ پر زیادہ دیر خاموشی نہ رہ سکی اور ڈرائنگ روم کی دیواروں سے چند گز کے فاصلے پر بھی گولیوں کا تبادلہ ہونے لگا۔ پھر باہر سے فائرنگ کی آوازیں بتدریج قریب آتی گئیں اور ایک مرحلے پر ایسا محسوس ہونے لگا جیسے دونوں فریق جونس ولا میں گھس آئے ہوں۔ پورا احاطہ فائرنگ کے شور سے لرز رہا تھا۔ آدمیوں کے بھاگنے کی آوازیں بھی آ رہی تھیں۔ چند گولیاں چوبی دروازے سے ٹکرائیں اور ایک گولی کھڑکی کا شیشہ توڑتی ہوئی ڈرائنگ روم کی دیوار میں جا گھسی۔ پہلے فائر کے بعد بمشکل 2-3 منٹ کا عرصہ گزرا تھا، مگر وقت کی رفتار یوں مان پڑ گئی تھی، آتش فگن ہتھیاروں کی وہ نغمہ سرائی مدتوں طویل محسوس ہونے لگی۔ پھر کہیں دور پولیس کے سائرن کی موہوم سی آسیبی گونج سنائی دی اور حیرت انگیز طور پر دونوں طرف سے یک بہ یک فائرنگ بند کر دی گئی۔ فائرنگ کے یکلخت خاتمے کے بعد باہر ایسی دھما چوکڑی سنائی دی گویا 15-20 وحشی سانڈ احاطے کو رونتے پھر رہے ہوں۔ گنجان آباد شہری علاقوں میں مسلح گروہوں کے منظم تصادم کا تجربہ میرے لیے نیا نہیں تھا، اور مجھے یہ معلوم تھا کہ دنیا بھر کے قانون شکن اپنے اختلافات خود طے کرنے کے عادی ہوتے ہیں اور بدترین حالات میں بھی قانون کا سہارا نہیں لیتے۔ ان کے سارے باہمی مارکے قانون کی نظروں سے دور رونما ہوتے ہیں، اور اگر مقابلے کے دوران کسی مرحلے پر پولیس وغیرہ بن بلائے مہمان کی طرح نازل ہو جائے تو دونوں فریق اپنی پوزیشن سے قطع نظر فوری طور پر جنگ بندی کر لیتے ہیں۔ پولیس کار کے سائرن کی واضح ہوتی گونج کے ساتھ باہر جو آوازیں سنائی دے رہی تھیں ان سے جنگ بندی تو ثابت ہو ہی چکی تھی، مگر یہ امکان بھی واضح ہو رہا تھا کہ وہ لوگ اپنے زخمیوں تک کو وہاں چھوڑنے پر آمادہ نہیں تھے۔ اور جب پولیس کی 3 گاڑیوں کے تیز سائرن سینٹ جرمین کی آبادی میں گونجنے لگے تو باہر بالکل سناٹا ہو چکا تھا۔ پولیس کی آمد کے باعث میں ایک نئے خطرے سے دوچار ہو گیا تھا۔ مجھے قوی امید تھی کہ پولیس کے کسی ذہین افسر کو ہنگامے کا مرکز دریافت کرنے میں دشواری نہیں ہوگی، اور جب ان کی بھیڑ جونس ولا میں داخل ہوتی تو میرا وہاں پایا جانا مشکوک ثابت ہوتا۔ میں اوپری منزل پر جا رہا ہوں، تم تینوں کے علاوہ اس مکان میں صرف تمہاری بیمار ماں ہے، اور عذرا کی غیر موجودگی میں تمہارے ساتھ کوئی غیر معمولی واقعہ پیش نہیں آیا۔ مگر تم جا کیوں رہے ہو؟ اس جھگڑے میں میرا نام ملوث ہو گیا تو ہر عدالتی پیشی پر مجھے لندن سے پیرس پہنچنا پڑے گا، اور فرم میں میری ملازمت پر اثر پڑے گا۔ ایلیزا، سمجھنے کی کوشش کرو۔ میں نے ایلیزا کو دروازے کے قریب لا کر دھیمے لہجے میں کہا، اور اگر وہ احاطے کا جائزہ لیتے ہوئے کچن گارڈن تک پہنچ گئے تو کیا ہوگا؟ وہ خانسامہ نے تیار کیا ہے، اس میں خشک پتے اور شاخیں دبا کر سبزیوں کی کاشت کے لیے بہتر کھاد تیار کر سکے۔ مگر وہ گڑھا تو قبر سے ہو بہو مشابہ ہے۔ ہوا کرے، بس یہ دعا کرو کہ دونوں جماعتیں زخمیوں کے ساتھ اپنے مردے بھی اٹھا لے گئی ہوں۔ جب پولیس کو یہاں کوئی لاش نہیں ملے گی تو وہ قبر کے بارے میں تمہاری کہانی پر یقین کر لے گی۔ خدا کرے وہ اپنے سوالات اسی حد تک دریافت کرے جہاں تک تم نے مجھے سمجھایا ہے۔ اگر بیتوں کے سوال کیے گئے نا تو شاید میں زیادہ دیر تک ان کا سامنا نہ کر سکوں۔ یہ کہہ کر وہ کمرے میں چلی گئی۔ میں اندھیرے میں راہداری کی دیواریں ٹٹولتا ہوا تیزی سے ایلیزا کی خوابگاہ کی طرف بڑھنے لگا۔ وہ کمرہ میرا دیکھا بھالا تھا، اسی لیے تاریکی کے باوجود مجھے اپنے بریف کیس تک پہنچنے میں دشواری پیش نہیں آئی۔ بریف کیس لے کر میں نے اوپر والے زینوں کا رخ کیا۔ ان مخدوش حالات میں میں ایک لحظے کے لیے بھی بریف کیس کو اپنی ذات سے جدا نہیں کرنا چاہتا تھا، کیونکہ اس میں موجود ہتھیاروں کی مدد سے میں اپنے آخری مارکے میں سرخروئی حاصل کر سکتا تھا۔ اوپری منزل میرے لیے نئی تھی۔ آخری سیڑھی عبور کرتے ہی میں نے اندھیرے میں بری طرح ٹھوکر کھائی اور بمشکل سیڑھیوں پر واپس لڑکنے سے بچ سکا۔ اوپر مجھے پہلا دروازہ بند ملا۔ میں نے چوبی پٹ پر ہلکا سا دباؤ ڈالا تو وہ دروازہ کوئی آواز پیدا کیے بغیر اندر کی طرف کھل گیا۔
چند ثانیوں تک اندر کی سنگن لینے کے بعد میں کمرے میں داخل ہو گیا۔ نہایت محتاط پیش قدمی کے بعد میں یہ دریافت کرنے میں کامیاب ہو گیا کہ وہ مسز جونس کی کشادہ خوابگاہ تھی، جہاں بجلی فیل ہونے سے قبل شاید برقی ہیٹر جلتا رہا تھا، کیونکہ اس کمرے کا درجہ حرارت نہایت خوشگوار تھا۔ میں نے کمرے میں رچی ہوئی حرارت کے تحفظ کے پیش نظر داخلی دروازہ دوبارہ بند کر دیا، اور اسی وقت مجھے پولیس کی گاڑیوں کے سائرنوں کا شور جونس ولا کے بہت قریب دم توڑتا سنائی دیا۔ شاید پولیس جائے واردات پر آن پہنچی تھی۔ مسز جونس کی لڑکنے والی اونچی مسہری پر اتنی بڑی چادر ڈالی گئی تھی جس نے دونوں سمتوں سے مسہری کے نیچے براہ راست دیکھنا ناممکن بنا دیا تھا۔ میرے لیے مسہری کے نیچے کی جگہ نہایت مناسب تھی، کیونکہ پولیس والے افسران بھی اس مریضہ کو چھیڑنے سے گریز ہی کرتے۔ میرے کان نیچے سے آنے والی آوازوں کے منتظر رہے، لیکن اس جانب لامتناہی سناٹے کا راز تھا۔ اس کا مطلب تھا کہ جونس ولا اپنی پوری اہمیت کے ساتھ پولیس کی نظروں میں نہیں آ سکا۔ تقریباً 40 منٹ کے صبر آزما انتظار کے بعد مجھے نیچے کچھ آہٹیں اور آوازیں سنائی دیں جو کہ واضح نہیں تھیں۔ کچھ دیر تک وہ آوازیں ایک ہی جگہ محدود رہیں، پھر مجھے سیڑھیوں پر کم از کم 3 افراد کے قدموں کی دھمک سنائی دی۔ میرے لیے یہ بڑی دردناک ذمہ داری ہے کہ اپنے ایک وفادار ملازم کی موت کے باوجود آپ لوگوں کو اپنے مکان کی سیر کراؤں۔ سیڑھیوں سے ایلیزا کی اونچی آواز سنائی دی۔ شاید وہ بلند لہجے سے مجھے اپنی آمد سے آگاہ کر رہی تھی۔ یہ صرف رسمی کارروائی ہے مس جونس۔ ہم آپ کی حفاظت کے پیش نظر یہ یقین کرنا چاہتے ہیں کہ آپ کی لا علمی میں کوئی شرپسند اوپر نہ چھپ گیا ہو۔ آپ کے پڑوس کے 2 مکانات کی دیواروں اور احاطے کی زمین پر خون کے تازہ دھبے پائے گئے ہیں، اور آپ کا مکان بھی اس بے مقصد خون ریزی سے بچا نہیں ہے۔ مگر حیرت کی بات یہ ہے کہ ہمیں آپ کے چوکیدار کی لاش کے علاوہ پورے علاقے میں کوئی زخمی نظر نہیں آیا۔ ذرا احتیاط سے، اس بیڈ روم میں میری بیمار ماں آرام کر رہی ہیں۔ مسہری سے نیچے لٹکی ہوئی چادر سے چھن کر کہیں سے روشنی کا انعکاس میرے چہرے پر آیا۔ غالباً وہ لوگ ٹارچ استعمال کر رہے تھے۔ مسز جونس کی خوابگاہ کا دروازہ کھولا گیا، اور پھر چند لمحوں تک کسی ٹارچ کا روشن دائرہ کمرے میں گردش کرتا رہا۔ پھر وہ سب دروازے سے ہی واپس لوٹ گئے۔ تقریباً آدھے گھنٹے بعد جونس ولا میں بجلی کی فراہمی بحال ہو گئی۔ اس کا اندازہ مجھے مسز جونس کی خوابگاہ میں برقی ہیٹر کے کام شروع کرنے سے ہوا تھا۔ 2 بجے کے قریب ایلیزا سیڑھیاں عبور کر کے اوپر آئی، اور اس نے مجھے پولیس والوں کی جماعت کے چلے جانے کی خوشخبری سنائی۔ میں اس کے ہمراہ نیچے چل دیا۔ اپنے بریف کیس کو اس کی نظروں سے بچانے کے لیے میں نے اسے مسز جونس کی مسہری کے نیچے ہی چھوڑ دیا تھا۔ پولیس افسران نے ایلیزا اور اس کے دونوں ملازمین سے خاصے پیچیدہ سوالات کیے تھے، مگر وہ ان تینوں سے ایسی کوئی بات اگلوانے میں کامیاب نہ ہو سکے جس کی بنا پر جونس ولا کو فساد کی جڑ قرار دیا جا سکتا۔ مگر کچن گارڈن میں کھدی ہوئی قبر نے خاصی مشکل صورتحال پیدا کر دی تھی۔ جس وقت خانسامہ کو باہر سے طلب کیا گیا تھا، اس وقت تک وہ کافی مٹی دوبارہ قبر میں ڈال چکا تھا۔ بعد میں وہ مٹی ایک افسر کے لیے شبے کا سبب بن گئی۔ اس شبے کو کھدائی کے دوران ان اوزاروں سے بھی تقویت ملی جو کچن میں رکھے ہوئے تھے۔ ان پر لگی تازہ اور نم مٹی کے جائزے کے بعد پولیس کے 2 جوان قبر سے نرم مٹی نکالنے پر مامور کر دیے گئے، اور جب نیچے سخت زمین آ جانے کے باوجود وہاں سے کوئی لاش برآمد نہ ہوئی تو پولیس والوں کو خاصی خفت اٹھانا پڑی، اور انہوں نے یہ ظاہر کرنا شروع کر دیا کہ وہ گڑھے کے بارے میں ایلیزا کی کہانی پر یقین کر چکے تھے۔ جونس ولا کا چوکیدار اسٹین گن کے حملے کا شکار ہوا تھا۔ اس کی لاش ولا کے پھاٹک کے قریب ایک احاطے میں پڑی ہوئی ملی تھی۔ گولیوں کے کاری زخموں کے واضح نشانات کے باوجود رسمی کارروائی کے لیے وہ لاش پولیس نے پوسٹ مارٹم کے لیے اپنی تحویل میں لے لی تھی۔ ایلیزا کی خوابگاہ کے دروازے کا ٹوٹا ہوا قفل بھی پولیس کی توجہ کا مرکز بنا، مگر ایلیزا نے اس موضوع کو خوبصورتی سے نمٹا دیا۔ اس بارے میں اس نے چابی کھونے کی کہانی سنائی جس کے سبب اسے تالا خود توڑنا پڑ گیا تھا۔ اس واقعے کے بارے میں ان تینوں کے بیانات لینے کے بعد پولیس واپس چلی گئی۔ خانسامہ اور خادمہ کو وہ رات ڈرائنگ روم میں گزارنے کی ہدایت کر کے ایلیزا میرے ہمراہ اپنی خوابگاہ میں آ گئی۔ میرے لیے جونس ولا میں رکے رہنا بے سود ہو چکا تھا۔ ابراہم جیسے مکار شخص سے یہ امید کرنی خود فریبی سے زیادہ نہیں تھی کہ جونس ولا کے باہر خونریز تصادم کے باوجود وہ نیس سے واپسی پر وہیں قیام کی حماقت کرے گا۔ بظاہر یہ مشکل ہی معلوم ہوتا تھا کہ بن حیان کو نیس میں ہی اس ہنگامے کی اطلاع مل جائے۔ اورلی ایئرپورٹ سے سینٹ جرمین تک آتے ہوئے بھی وہ سارے معاملے سے بے خبر ہوتا، لیکن اس بار جونس ولا پہنچنے کے بعد جب اسے جیراٹ کی معرفت
سارے واقعے کا علم ہوتا تو وہ فوری طور پر پیرس میں ہی روپوشی اختیار کر لیتا یا وہاں سے فرار ہی ہو جاتا، اور میں جونس ولا میں کسی احمق کی طرح مناسب موقع کا منتظر رہتا۔ اس تجزیے کی روشنی میں مناسب یہی تھا کہ میں عبداللہ کے ساتھ مل کر ساری توجہ پیرس کے دونوں ہوائی اڈوں پر مرکوز کر دیتا۔ اسی طرح جونس برادران کو پیرس پہنچتے ہی بے خبری میں نشانہ بنایا جا سکتا تھا۔ ہمارے لیے ہوائی اڈوں سے جونس ولا تک کا راستہ بہترین موقع فراہم کرتا۔ اگر وہ دونوں راستے پر ہمیں کوئی موقع دیے بغیر اپنے مکان تک پہنچنے میں کامیاب ہو جاتے تو ہمارے منصوبے دھرے رہ جاتے۔ اب میرا یہاں رہنا بیکار ہوگا، میں نے کافی دیر تک غور کرنے کے بعد ایلیزا سے کہا۔ اکیلی تو میں یہاں نہیں رہ سکوں گی، اور پھر میرے باپ کا کیا ہوگا؟ اس کی غیر موجودگی میں پیش آنے والے واقعات نے مجھے اس سے متنفر کر دیا ہے۔ تم عذرا کی واپسی تک ہوٹل میں منتقل ہو جاؤ۔ میرا خیال ہے کہ اندر رہ کر میں اس کے خلاف کچھ نہیں کر سکوں گا۔ ہوٹل میں تمہیں بھی میرے ساتھ رہنا ہوگا۔ مجھے عذرا کے سلسلے میں مصروفیت کا سامنا کرنا پڑے گا، بلکہ اس کی واپسی تک شاید دونوں ہوائی اڈوں کی نگرانی بھی کرنی پڑ جائے۔ میں سمجھ گئی۔ نہ جانے کیوں مجھے احساس ہو رہا ہے کہ تم میری وجہ سے میرے باپ کے خلاف سفارہ نہیں ہوئے، بلکہ اس سے تمہاری کوئی ذاتی پرخاش بھی چلی آ رہی ہے۔ میں نے ایک لمحے کے لیے اس کے سوال پر غور کیا اور پھر اس کے خیال کی کامل تردید کرتے ہوئے بولا، اس بیچارے نے میرا بھلا کیا بگاڑا ہے جو مجھے اس سے کوئی دشمنی ہوگی؟ تم چاہو تو میں ابھی بلکہ اسی وقت لا تعلقی اختیار کیے لیتا ہوں۔ میں یہ تو نہیں چاہتی، مگر میں تم سے یہ توقع ضرور کرتی ہوں کہ اگر میرے باپ سے تمہاری دشمنی کا کوئی سبب ہے تو تم مجھے اندھیرے میں نہیں رکھو گے۔ مجھے بھی کم از کم ذہنی طور پر یہ سکون ملے گا کہ اس کے ساتھ جو کچھ ہوا اس کی تمام تر ذمہ داری میری نہیں ہے، بلکہ اس فیصلے کا کوئی دوسرا سبب بھی موجود تھا۔ تم خود ہی غور کرو، اس دور میں کون ایک لڑکی کے لیے ایسے خون خرابے کو دعوت دینا پسند کرے گا جس کے نتیجے میں اس کی ساری عمر قید خانے کی سلاخوں کے پیچھے گزر سکتی ہے، اور لڑکی بھی ایسی جس سے شادی وغیرہ کا کوئی ارادہ نہ ہو۔ تم میرے خلوص پر شبہ کر رہی ہو ایلیزا؟ میں نے تمہیں قریب سے دیکھا اور مظلوم سمجھ کر تمہاری مدد پر آمادہ ہو گیا۔ اب اگر تم میری ہمدردی کو کوئی اور معنی پہنانے کی کوشش کرو گی تو یہ سراسر زیادتی ہوگی تمہاری۔ ہو سکتا ہے اس کی وجہ یہ رہی ہو کہ میرا کبھی کوئی مخلص دوست سے واسطہ نہیں پڑا۔ میرے ذہن میں جو بات تھی وہ میں نے تم کو بتا دی ہے، اور امید کرتی ہوں کہ تم بھی مجھے صاف گوئی پر معاف کر دو گے۔ میں صبح چلا جاؤں گا، میں نے قدرے سکوت کے بعد کہا۔ اس کے بعد تم آزادی سے اپنے بارے میں کوئی فیصلہ کر سکو گی۔ تو تم میرا ساتھ نہیں دو گے؟ تمہاری گفتگو نے میری آنکھیں کھول دی ہیں۔ میں نے تمہیں معاف ضرور کر دیا ہے، مگر میں اپنی امکانی ناکامی کی صورت میں عمر قید کے لیے تیار نہیں ہوں۔ میں تمہارے سہارے میں اس قدر آگے بڑھ چکی ہوں کہ اب اپنے باپ کو ایک لمحے کے لیے بھی برداشت نہیں کر سکوں گی۔ میں تنہا اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی، مگر اپنی زندگی کا خاتمہ ضرور کر سکتی ہوں، اور تمہاری ہمدردی کھونے کے بعد میرے لیے بس ایک وہی راستہ رہ جائے گا۔ میں خاصی دیر اپنی جگہ اڑا رہا۔ ایلیزا نے مجھے ہر طرح سے سمجھانا چاہا اور آخر کار میرے سینے پر سر رکھ کر سسک پڑی۔ عذرا جونس تو ویسے بھی میرا ضمنی شکار تھا، جبکہ میری اصل بھاگ دوڑ ابراہم جونس کے خلاف تھی، اور میں اسے کسی صورت میں بھی معاف نہیں کر سکتا تھا۔ میں نے ایلیزا پر یہ ظاہر کیا کہ میں اس کے آنسوؤں سے متاثر ہو گیا ہوں، اور وہ خوش ہو گئی۔ اس رات میں ایک لمحے کے لیے بھی نہ سو سکا۔ ایلیزا سے سمجھوتے کے بعد میں اس کی ناز برداریوں میں الجھ گیا، اور جب وہ تھک ہار کر گہری نیند سو گئی تو میرا ذہن عبداللہ میں الجھ گیا۔ عبداللہ نے نہایت کامیاب طریقے سے جونس ولا پر جیراڈ کے آدمیوں کے حملے کا منصوبہ ناکام بنایا تھا۔ ان لوگوں کے لیے باہر سے کی جانے والی مخالفانہ کارروائی اس قدر غیر متوقع تھی کہ پناہ کے لیے انہوں نے جونس ولا کے قرب و جوار میں بنے ہوئے مکانات میں بھی گھسنے سے دریغ نہیں کیا، اور اسی بنا پر جونس ولا پولیس کیمپ میں تبدیل ہونے سے بچ گیا۔ مجھے یہ اندازہ تھا کہ پولیس کی آمد کے بعد جیراڈ کے آدمیوں کے ساتھ ہی عبداللہ کی ٹولی بھی اس علاقے سے فرار ہو گئی ہوگی، اور ان کی بہتری بھی اسی میں تھی۔ ایلیزا کو گہری نیند کی آغوش میں دیکھ کر میں دبے قدم اس کی خوابگاہ سے نکلا اور دروازے کی اوٹ سے ڈرائنگ روم کا جائزہ لینے کے بعد اوپر چل دیا۔ خانسامہ اور خادمہ دن بھر کی محنت کے بعد صوفوں پر بے خبر سو رہے تھے، اور میرے لیے مسز جونس کی خوابگاہ سے اپنا بریف کیس نکالنے کا وقت آ گیا تھا۔ میں اوپر والے کمرے میں پہنچا تو وزنی کمبلوں میں لپٹی ہوئی ایلیزا کی ماں کی حالت پر مجھے بہت رحم آیا۔
بظاہر وہ اس گھر کی مالکن تھی اور اس کا شوہر اس سے بے حد محبت کرتا تھا، مگر عملی طور پر وہ ایک ناکارہ عضو کے طور پر اس گھر میں رہ رہی تھی۔ پچھلے 14 گھنٹوں سے کچھ کھائے پیے بغیر وہ خواب آور دواؤں کی زیر اثر بے ہوش پڑی ہوئی تھی، اور گھر میں کسی کو بھی اس کے بارے میں ذرا بھی تشویش نہیں تھی۔ لیکن میں وہاں باہر کا آدمی تھا اور اس بے بس عورت کے لیے کچھ نہیں کر سکتا تھا جسے اس کی زندگی میں ہی مردوں سے بدتر بنا دیا گیا تھا۔ میں نے خاموشی کے ساتھ اس کی مسیری کے نیچے سے اپنا بریف کیس نکالا اور ایلیزا کی خوابگاہ میں واپس آ گیا۔ بریف کیس چھپانے کے بعد میرا ذہن طویل وقفے کے بعد سیتا کی طرف بھٹک گیا اور اس کے بارے میں سوچتے سوچتے میری آنکھ لگ گئی۔